چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین نظام، آج کی اس روحانی محفل میں ہماری اور آپ کی شرکت یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ خدا کرے ہم سب کا یہاں جمع ہونا مبارک ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا حکم تو میں بغیر کسی تاخیر کی 4 مصروں سے شعری سفر کا آغاز کروں گا۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس سے پہلے کئی ساتھیوں نے خوبصورت کلام پیش کیے اور آپ حضرات نے بہت اچھا سنا۔ بس کمی اگر محسوس ہو رہی تھی تو وہ آپ حضرات کے سبحان اللہ بولنے کی۔ سنا آپ نے بہت اچھا، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ سبحان اللہ بولتے رہتے تو اس سے پڑھنے والے کو حوصلہ ملتا رہتا ہے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت لگاتا رہتا ہے۔ آپ جتنی بار سبحان اللہ بولیں گے آپ کو اتنے درخت پھلوں کے جنت میں مل جائیں گے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تھوڑا ماحول بنا لیں گے۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہالو ریپیٹ کے ساتھ ہی ہالو ہالو چلیں حضرات حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دیوانہ ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر آپ اس طرح سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو سردی محسوس ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر آپ کو میں وہ سناؤں گا جو شاید میں نے مہاراشٹر میں ابھی تک نہیں پڑھا ہوگا۔ انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ ہماری یہ جو آگے کی جگہ ہے نا یہ خالی ہو گئی، تو ہمارے کچھ بھائی پیچھے کھڑے ہیں، اگر ان کا دل کرے تو وہ آگے آ جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں میں اسے آگے بڑھا دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات کی لاج رکھی۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صبح و شام کرو دیوانوں کا ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو۔ اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام شریعت عام کرو۔ اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام شریعت عام کرو۔ کہ اے کاش کبھی آتے جنت میں چلو بہت خوب مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ دنیا ہے یہ چین کہاں، جنت میں چلو آرام کرو۔ یہ دنیا ہے یہ چین کہاں، جنت میں چلو آرام کرو۔ اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام شریعت عام کرو۔ شکریہ، آپ نے بہت اچھا سنا۔ 4 مصرے اور آپ کی انہی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔
کہ ہماری واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. کہ ہماری واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے. ہماری واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے. امام الانبیاء دنیا میں جب ہماری واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے. امام الانبیاء دنیا میں جب بھروان لے آئے. مچی ہے کفر میں ہلچل بہت کوہرام برپا ہے. مچی ہے کفر میں ہلچل بہت کوہرام برپا ہے. سنا ہے جب سنا ہے جب سنا ہے جب سناتا پر عمر سنا ہے جب سیاقا پر عمر. ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب. سبحان اللہ. سنا ہے جب سیاقا پر عمر ایمان لے آئے. بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا، آپ کی محبتوں کا. بہت اچھا آپ نے سنا. ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا. کہ سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. جی توجہ. کہ سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. کہ سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا. ماشاءاللہ. کہ سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. کہ سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. میرے آقا نرالے تو آقا کا نام بھی دیکھیے کتنا نرالا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لب کو لب چومتا ہے لے کوئی جب
اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی کتنا نرالا بنایا کہ میرے آقا کا دشمن اگر آقا کو گالیاں دے گا نعوذ باللہ من ذالک تو وہ بھی مجبور ہے کہ گالی دینے سے پہلے نام محمد کا بوسہ لے پھر گالی دے. کیسے؟ کہ لب کو لب چومتا ہے لے کوئی جب نام کا محمد کہ لب کو لب چومتا ہے لے کوئی جب نام کا کہ لب کو لب چومتا ہے لے کوئی جب نام کا ارے نام میں ان کے یہ دو مرتبہ میم اچھا ہے نام میں ان کے یہ دو مرتبہ میم اچھا ہے نام میں ان کے یہ دو مرتبہ میم اچھا ہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. شکریہ ماشاء حضرات میرے پاس الفاظ نہیں جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں. آپ نے بہت خوبصورت ماحول بنا دیا تو آپ کے اسی خوبصورت ماحول میں کچھ اشعار جو شاید میں نے اس سے پہلے مہاراشٹر میں نہیں پڑھے ہوں گے میں وہ توجہ رکھیے گا. کہ کملی والے آقا میرے کملی والے آقا سبحان اللہ. کملی والے آقا میرے کملی والے آقا کملی والے آقا میرے کملی والے آقا کہ رب نے دلے محبوب چنا ہے رب نے دلے محبوب چنا ہے ایسے میرے آقا کملی والے آقا میرے کملی والے آقا کملی والے آقا میرے کملی والے آقا کہ گرمی کے موسم میں خالی پیٹ پتھر باندھے گرمی کے موسم میں خالی پیٹ پتھر باندھے پھرتے ہیں امت کی خاطر گلیارے گلیارے گرمی کے موسم میں خالی پیٹ پتھر باندھے پھرتے ہیں امت کی خاطر گلیارے گلیارے ہے کوئی ایسا تم ہی بتاؤ ہے کوئی ایسا تم ہی بتاؤ جیسے میرے والے آقا میرے کملی والے آقا جزاک اللہ مفتی صاحب بہت خوب. کملی والے آقا کملی والے آقا میرے آقا. بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا. وقت چکے ہم لوگوں کے پاس کم ہے یہ ہار کا سلسلہ روک دیجیے. آپ نے استقبال کر لیا اور بہت سال ابھی تک ہار پہنا دیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات محبت کے ساتھ سوچ رکھیں اب ہار مت ڈالنا. کملی والے آقا میرے کملی والے آقا کملی والے آقا میرے کملی والے آقا کملی والے آقا میرے کملی والے آقا. بہت خوبصورت ہے توجہ رکھیے گا. یہ ارشاد کہ دو مہینے جن کے گھر میں آگ نہ جلنے پائے کیا خوبی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو مہینے جن کے گھر میں چولہا نہ جلنے پائے ماشاء اللہ. جزاکم اللہ.
یہ آخری ہار آج کے پروگرام میں ڈالے انشاءاللہ. آپ کو ہار کہ دو مہینے جن کے گھر میں چولہا نہ جلنے پائے، دو مہینے جن کے گھر میں چولہا نہ جل پائے، ان کے در سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہ جائے. دو مہینے جن کے گھر میں چولہا نہ جلنے پائے، ان کے در سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہ جائے. سب کی جولی بھرنے والے، سب کی جولی بھرنے والے، خود خاکوں سے کملی والے آقا، کملی والے آقا میرے، کملی والے آقا. رب نے جلی محبوب چنا ہے، رب نے جلی محبوب چنا ہے، ایسے میرے آقا. کملی والے آقا میرے، کملی والے آقا، کملی والے آقا میرے، کملی والے آقا. بہت پیارا بات. ارشاد ارشاد جی ارشاد. سارے جہانوں کے حق میں تم رحمت بن کر آئے. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرالے ہیں کہ سارے جہانوں کے حق میں تم رحمت بن کر آئے. تم پہ کوڑا پھینکنے والا شرمندہ ہو جائے. سارے جہانوں کے حق میں تم رحمت بن کر آئے. تم پہ کوڑا پھینکنے والا شرمندہ ہو جائے. رحمت والے شفقت والے، رحمت والے شفقت والے، رحمت والے شفقت والے، بخشش والے کملی والے آقا، کملی والے آقا میرے، کملی والے آقا. اور بہت پیارا شعر. سامنے جو بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، یقیناً مفتی صاحب ایسا پڑھ ہی رہے ہیں کہ آپ حضرات کا وزد میں آنا ضروری، لیکن وزد کو زیادہ ہی ہو جا رہا ہے. اس لیے آپ سامنے سے پھول نہ ماریں، اس لیے کہ پھول کی اگر جڑ آنکھ میں لگ جائے تو آپ بہت اچھا سمجھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. ایک خوبصورت بندہ آپ کی خوبصورت باتوں کے حوالے توجہ رکھیے گا. کملی والے آقا میرے، کملی والے آقا، کملی والے آقا میرے، کملی والے آقا. سبحان اللہ. جن کے لیے پیڑوں سے سلاموں کی آوازیں آئی، جن کے لیے پیڑوں سے سلاموں کی آوازیں آئی، ذرے خاک کے پاؤں کو چھولے تو سورج بن جائے. جن کے لیے پیڑوں سے سلاموں کی آوازیں آئی، ذرے خاک کے پاؤں کو چھولے تو سورج بن جائے. جن پہ خدا بھی ناز کرے گے، جن پہ خدا بھی ناز کرے گے، جن پہ خدا بھی ناز کرے گے، ایسے میرے کملی والے آقا، کملی والے آقا میرے، کملی والے آقا. اور یہاں تمام عاشقانے رسالت موجود ہیں، ان کی موجودگی میں خوبصورت شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا. ارشاد ارشاد. کملی والے آقا میرے، کملی والے آقا. محشر میں تو شان ہی اپنی دیکھنے قابل ہوگی. سبحان اللہ. ہر عاشق رسول جو نبی کا مراثرہ ہے، نبی کے گن گاتا ہے. محشر میں تو شان ہی اپنی دیکھنے قابل ہوگی. صلی اللہ کی گونج ہر آواز میں شامل ہوگی. محشر میں تو شان ہی اپنی دیکھنے قابل ہوگی. صلی اللہ کی گونج ہر
हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, मुफ्ती तारिक जमील कासमी, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। जज़ाकल्लाह इरशाद माशाअल्लाह। कमली वाले आका मेरे कमली वाले आका के महशर में पहचान ही अपनी देखने काबिल होगी। सल्ले अला की गूंज हर आवाज में शामिल होगी। हम सब पीछे पीछे होंगे, हम सब पीछे पीछे होंगे, आगे होंगे कमली वाले आका, कमली वाले आका मेरे कमली वाले आका। रब ने जिले महबूब चुना है, रब ने जिले महबूब चुना है, ऐसे मेरे आका कमली वाले आका मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत माहौल बनाया। एक कलाम जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, शायद आपने यूट्यूब वगैरह पर सुना होगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह वो कलाम आपको सुनाऊंगा। जी इरशाद। जी उससे पहले चंद शेर, चूंकि हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत भी है, तो मैं चाहता हूं कि इस उन्वान से कुछ शेर आप सुन लें, फिर मैं आगे चलता हूं, तवज्जो रखिएगा। कि मुस्तफा आपके जैसा क्या बात है। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं। कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं। अरे तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत, कितने निराले हैं। तवज्जो रखिएगा कि जिसने सरकार के चेहरे की जियारत कर ली, जिसने सरकार के चेहरे की जियारत कर ली, जिसने सरकार के चेहरे की जियारत कर ली, उसकी नजरों में कोई और समाया नहीं, उसकी नजरों में कोई और समाया भी नहीं, उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, इतने निराले हैं, तो जाहिर सी बात है ये वो मकाम है दुनिया में, कायनात में कभी भी किसी को मिला नहीं, और कयामत तक अभी ये रुतबा किसी को मिलने वाला भी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब कोई दूसरा नया नबी नहीं आ सकता। लेकिन एक बदकिस्मत काना, जिसकी एक आंख भी छोटी थी, उसने भी नबूवत का दावा कर दिया कि मैं भी नबी हूँ। जाहिर हुई बात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे आका के मुकाबले में कोई आए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे नबी आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। तो उसने भी नबूवत का दावा किया कि मैं भी नबी हूँ। तो फिर हम यहाँ पर ये बात कहेंगे पूरे अज़्म के साथ कि मिर्ज़ा काला कादी वाला काफिर है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करेगा तो वो दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा, ठीक है ना, शैतान होगा। बेशक। तो हम उस गुलाम अहमद कादियानी
جو ایک ہاتھ سے لولا، جس کا ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا، ایک آنکھ سے کانا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے لیے ہم کہنا چاہیں گے کہ مرزا کالا قادی والا کافر ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. کہ مرزا کالا قادی والا کافر ہے، مرزا کالا قادی والا کافر ہے، اور دین وطن دونوں کا ہے وہ غدار میاں، دین وطن دونوں کا ہے وہ غدار میاں، دین وطن دونوں کا ہے وہ غدار میاں. اور کیسا تھا وہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہ وہ جھوٹا نبی جھوٹا نبی جھوٹا نبی ہے. کیا بات ہے. ایک آنکھ جس کی بھیڑی، ایک آنکھ جس کی چھوٹی، ایک آنکھ بڑی ہے. سبحان اللہ. وہ جھوٹا نبی جھوٹا نبی جھوٹا نبی ہے، وہ جھوٹا نبی جھوٹا نبی جھوٹا نبی ہے. ایک آنکھ سے ہے کانا، نبوت تلا ہے. کیا بات ہے. ایک آنکھ سے کانا، نبوت تلا ہے. ایک ہاتھ جس کا چھوٹا ہے، ایک ہاتھ بڑا ہے. ایک آنکھ سے ہے کانا، ایک آنکھ سے ہے کانا، ایک ہاتھ بڑا ہے. ایک آنکھ سے کانا، نبوت تلا ہے. ایک ہاتھ جس کا چھوٹا ہے، ایک ہاتھ بڑا ہے. اس کان کو تو لندن کی ہریالی دکھی ہے، وہ جھوٹا نبی جھوٹا نبی جھوٹا نبی ہے، وہ جھوٹا نبی جھوٹا نبی جھوٹا نبی ہے. دوستوں، سبحان اللہ. بے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے کہ ابھی کوئی اور بھی نبی بن سکتا ہے، آ سکتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، کلمہ پڑھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی دوسرا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا. بے شک بے شک. تو میں 2 شعر اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں وہ کلام آپ کو سناتا ہوں. کہ جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، سبحان اللہ. ہم تاجدار ختم نبوت کے پاسبان. زندہ باد. سبحان ٹھیک ہے نا؟ کوئی نبی اب نہیں آ سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سر کا تاج ہے، بس وہی ہے ہمارے لیے سب کچھ. کہ جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج تخت ختم نبوت کے پاسبان، ہم تاج تخت ختم نبوت کے پاسبان. کل ہو چکی رسالت ختم الرسل کے بعد، بے شک. کل ہو چکی رسالت ختم الرسل کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا مولا کل کے بعد. کل ہو چکی رسالت ختم الرسل کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا میرے نبی کے بعد. میں آخری نبی ہوں، آقا کا ہے بیان. جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک تن میں جان، ہم تاج تخت ختم نبوت کے پاسبان، ہم تاج تخت ختم نبوت کے پاسبان. سبحان اللہ. اور کہ ہم تاجدار ختم نبوت کے پاسبان، ہم تاج تخت ختم نبوت کے پاسبان. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سنا. ایک مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اورنگ آباد کی سرزمین پر ایک جھوٹا مہدی پیدا ہوا، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا علماء کے زمانے میں، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم مہدی ہیں. ظاہر سی بات ہے حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، لیکن ان کی پہچان، ان کی کچھ خصوصیات ہیں. نام محمد ہوگا، سید خاندان سے ہوں گے. وہ خود یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مہدی ہیں، بلکہ لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ مہدی ہیں. خانہ کعبہ کے سامنے ظاہر ہوں گے.
لیکن یہ کذاب اورنگ آباد کے اندر دعویٰ کر کہ ہم مہدی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہار کا ہے، دربھنگہ کا، شکیل بن حریف اس کا نام، اور یہ خان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے کذاب ہونے کی جتنی بھی علامتیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی اس کے جھوٹ کے مطلب کیا کہ دروازے ہو سکتے تھے، سارے اس پر فٹ آ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے۔ تو میں 2 شعر پڑھتا ہوں، ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اس جھوٹے کے لیے توجہ رکھیے گا کہ یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، روح محمدی میں قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے، روح محمدی میں قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو بھی کر رہا ہے دعویٰ کہ ہوں میں مہدی، دعویٰ کہ ہوں میں مہدی، اب جو بھی کر رہا ہے دعویٰ کہ میں ہوں مہدی، سمجھو کہ وہ تو کوئی شیطان بولتا ہے، شیطان۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، علماء دیوبند، جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر۔ محترم حاضرین، جب بھی نبوت کی ذات پر یا نبی کی بات پر کسی نے اعتراض کیا ہے، یقیناً علماء دیوبند نے دندان شکن اس کا جواب دیا ہے، اور آج بھی ہم غلامان محمد آج کے اس اسٹیج سے ان تمام جھوٹے مدعیان نبوت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کے دروازے پر علماء دیوبند کا پہرا ہے، تم کسی بھی دروازے یا کھڑکی سے اس ختم نبوت تک پہنچ نہیں سکتے۔ جزاک اللہ۔ ارشاد کر رہا ہے دعویٰ کہ میں ہوں مہدی، دعویٰ کہ میں ہوں مہدی، اب جو بھی کر رہا ہے دعویٰ کہ میں ہوں مہدی، دعویٰ کہ میں ہوں مہدی، سمجھو کہ وہ تو کوئی شیطان بولتا ہے، شیطان بولتا ہے، مانا کہ وہ تو کوئی شیطان بولتا ہے، شیطان بولتا ہے، یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، روح محمدی میں قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آقا کیسے ہیں؟ کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جی دکھاؤں، چند جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں، توجہ رکھنا۔ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے کہ میرے آقا کیسے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کہ کیسی ہے ذات شاہ امم، سوچنے لگا کیسی ہے ذات شاہ امم، سوچنے لگا
खैरात रकम सोचने लगा। सुभान अल्लाह। कि मिदहत नबी की करता ये औकात ही न थी। मिदहत नबी की करता ये औकात ही न थी। लेकिन हुआ खुदा का करम सोचने लगा। क्या सोचा कि ज़ेर कदम है अर्श मौला। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ेर कदम है अर्श मौला, ज़ेर कदम है अर्श मौला। सोच मोहम्मद कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि ज़ेर कदम है अर्श मौला, ज़ेर कदम है अर्श मौला। सोच मोहम्मद कैसे है, सोच मोहम्मद कैसे है। उनका ये रुतबा, उनका ये पाया, उनका ये रुतबा, उनका ये पाया। सोच से उनकी बिना बदला। सोच मोहम्मद कैसे हैं। बन समात फरमाए कि बाइस तख्लीक आलम मुस्तफा की जात है। उन्हीं की हर एक बात रब दो जहां की बात है। बाइस तख्लीक आलम मुस्तफा की जात है। उन्हीं की हर एक बात रब दो जहां की बात है। उनकी अज़मत देख कर ठिठुरती शजरों में, उनकी अज़मत देख कर ठिठुरती शजरों में। अल्लाह की एक इशारे पर, अल्लाह की एक इशारे पर पैर के दरिया पत्थर आया। सोच मोहम्मद कैसे हैं, ज़ेर कदम है अर्श मौला। सोच मोहम्मद कैसे हैं, ज़ेर कदम है अर्श मौला। सोच मोहम्मद कैसे हैं। उनका ये रुतबा, उनका ये पाया। सोच से उनकी बिना बदला। सोच मोहम्मद कैसे हैं, ज़ेर कदम है अर्श मौला। सोच मोहम्मद कैसे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने गमखार हैं। तवज्जो रखिएगा। हम अगर किसी कमजोर को देखते हैं तो कोशिश हमारी ये रहती है कि किस तरह इसको दबा लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए, मोहब्बत देखिए कि कमजोरों के साथ, यतीमों के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। ईद का दिन, एक मासूम बच्चा गली में रो रहा है। तमाम बच्चे अपने वालिद के साथ ईदगाह जा रहे हैं। उसका कोई पुरसान हाल नहीं। मेरे आका घर से निकले तो देखा वो रो रहा। फिर क्या हुआ, तवज्जो रखिएगा। सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। ईद के दिन पढ़ने को कहना जब चले शाही बदहा। सुभान अल्लाह। तवज्जो, दिल के कानों से सुनना ये बंद कि ईद के दिन पढ़ने को कहना जब चले शाही बदहा। उनको नजर आया रस्ते में रोता बिलखता एक बच्चा। ईद के दिन पढ़ने को कहना जब चले शाही बदहा। उनको नजर आया रस्ते में रोता बिलखता एक बच्चा। बच्चे से पूछा कि रोने का सबब आखिर है क्या। बच्चे ने अपनी यतीमी का सुनाया वाक़या। तो क्या हुआ, बात में तेरा माँ तेरी है आशा।
شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کو آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے گھر اپنے لا کر میں گیلا بولا اپنی لا کر میں گیلا بولا اس کو نیا کپڑا پہنایا سوچ محمد کیسے قدم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ نے اس بند کو سننے کے بجائے بس انعام دینے میں لگ گئے. آپ سنیے دل کے گانوں سے، پھر محاسبہ کیجئے کہ ہم کہاں پر ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ عید کے دل پڑھنے کا دکانا جب کچن شاہی بدہا ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ تو شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے گھر اپنی لا نہیں لا دینا گھر اپنی لا نہیں لا دینا اس کو نیا کپڑا پہنایا محمد کیسے ہیں ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی بلا بدلا محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عرش اللہ سوچ محمد کیسے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے طاقتور ہیں، ایک طرف اتنے غمخوار، دوسری طرف طاقتور کتنے ہیں. اپنے زمانے کا نمبر 1 پہلوان چیلنج دیتا ہے کہ محمد سچا ہے تو وہ مجھ سے لڑے. ابھی تک وہ پہلوان کبھی بھی زندگی میں ہارا نہیں تھا. تمام کفار خوشیاں منا رہے تھے، بغلیں بجا رہے تھے کہ آج محمد پھنسا. نعوذ باللہ من ذالک. کفار کا مجمع ہے، اکھاڑا تیار ہے اور وہ ڈیگے مار رہا ہے کہ محمد سچا ہے تو مجھ سے لڑے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکھاڑے پر اترے. دنیا نے منظر دیکھا، تاریخ نے جسے نوٹ کیا. کیا ہے وہ منظر؟ توجہ. محمد کیسی ہے سوچ محمد کیسی ہے سوچ محمد کیسی ہے دین کے دشمن کا کیا مجمع دین کے دشمن کا کیا مجمع دین کے قابل کا منظر کشتی مجھ سے لڑے محمد بولا رکانا گھرڑا کر دین کے دشمن کا کیا مجمع دین کے قابل کا منظر کشتی مجھ سے لڑے محمد بولا رکانا گھرڑا کر کشتی میں ہار گیا فوراً ایمان ڈوبا یہ لہجہ کبر میں ڈوبا یہ لہجہ کبر میں ڈوبا یہ لہجہ کبر میں ڈوبا یہ لہجہ سرور عالم نے جو
عرش مولا سوچ محمد کیسی ہے. اور کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, توجہ رکھنا ماشاء اللہ. سوچ محمد کیسی ہے, سوچ محمد کیسی ہے. ایک یہودی کا ہے قصہ, سوئے تھے محبوب خدا. توجہ. ایک یہودی کا ہے قصہ, سوئے تھے محبوب خدا. بولا یہودی کان کے خنجر, تجھ کو کون بچائے گا. ایک یہودی کا ہے قصہ, سوئے تھے محبوب خدا. بولا یہودی کان کے خنجر, تجھ کو کون بچائے گا. بولے محبوب غفار جو ہے سب کا پالنا. بولے محبوب غفار جو ہے سب کا پالنا. گھر پڑ سنتے ہی تلوار, گھر پڑ سنتے ہی تلوار, گھر پڑ سنتے ہی تلوار, گھر پڑ سنتے ہی تلوار. شکریہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا. سبحان اللہ. میں نے حضرات, میں دل کی گہرائیوں سے زکریا بھائی, کیونکہ ہماری جمعیت کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے. حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا صادق صاحب, اور خود ہمارے اس پروگرام کے صدر صاحب جنہوں نے یہ محفل سجائی, اور دیگر آپ یہاں موجود ہیں. جمعیت علماء ہند کا ترانہ میں پڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک فرمائش ہے, یا اللہ یا رحمان. چند اشعار میں اس کو پڑھتا ہوں, بلکہ اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ سبھی حضرات نعرہ مل کر کے لگا لیں, تاکہ تھوڑا اور موڈ آپ کا بھی بن جائے, میرا بھی بن جائے. چونکہ سردی کا موسم ہے نا, تو آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہوگی, تو وہ انشاءاللہ نعرے کی برکت سے ختم ہو جائے گی. ایک نعرہ لگاؤں گا, اس نعرے میں ہر ایک کو میرے ساتھ جڑنا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ سپر پاور صرف ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اگر اس کا مقابلہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو اس نعرے کا جواب ہر ایک کو دینا ہے کہ آئے جہاں میں, آئے جہاں میں, آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور. سبحان اللہ. گونجا یہ نعرہ دنیا میں گر گر, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ہمارے جو بزرگ لوگ, ہمارے بھائی پیچھے کی طرف کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں, اگر یہ بھی اس نعرے میں جواب دے دیں گے تو یقین مانیے اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہمیں اور آپ کو گھیرے ہیں نا, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, کون بول رہا ہے, کون خاموش, اور کون کس کام میں لگا ہوا ہے. وہ آپ کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ اپنا رجسٹر پیش کریں گے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا بھی نام لکھ لیا جائے, ٹھیک ہے نا. چونکہ قیامت کے دن تمام نعت خواں ایک صف میں ہوں گے, ایک گرو کا الگ ہوگا, حضرت حسان ان کے کمانڈر ہوں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں, تاکہ قیامت کے دن یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی نعت پڑھنے والوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر ایک میرے ساتھ جذبے کے ساتھ بولے کہ نعرے تکبیر. پیچھے والے بھائی ہاتھ اٹھا کر بول دیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یا تو آپ غصے میں بیٹھے ہیں, یا پھر آپ تھک گئے ہیں, موڈ آپ کا خراب ہو چکا ہے. اگر آپ محبت سے بیٹھے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولیے گا کہ نعرے
रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। कहना पड़ता है कि रब्बुल जलाल सबसे बड़े हैं, नारा लगा दो तो उसके बाद भी कई मरतबा कहना पड़ता है, तब हम बोलते हैं। हजरात सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, गर्दन कट रही है और ये नारा उनकी जुबान पर है। देखिएगा, हम लोग चंद टकों में अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। हम और आप सहाबा के गुलाम हैं, ठीक है ना। वो सहाबा जिनके जरिए से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा दीन हमें मिला, जिन्होंने अपनी गर्दनें कटाकर अपना, ठीक है ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा पैगाम हमें दिया, जिसकी बुनियाद पर दुनिया को निखार आया। तवज्जो रखिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कैसे हैं। इरशाद कि बज़ में नबी में जाता मदीने, सुभान अल्लाह। बू बकर फारूक उस्मान अली है, सारे सहाबा सितारों के जैसे, सारे सहाबा सितारों के जैसे, और चांद जैसे मेरे नबी है, सारे सहाबा सितारों के जैसे, और चांद जैसे मेरे नबी है। कितनी है प्यारी, कितनी है प्यारी, बज़ में पैगंबर नारे तकबीर, कितनी है प्यारी, बज़ में पैगंबर नारे तकबीर। बारिश तुम्हारे सुनाता चला जा, नाले सहाबा के गाता चला जा, प्यारे सहाबा की अज़मत के नारे, प्यारे सहाबा की अज़मत के नारे, बातिल के आगे लगाता चला जा। आने इसी से, आने इसी से तो हमें पैगंबर नारे तकबीर। आए जहां में जो नबियों के सरवर, होगा ये नारा दुनिया में गलगल, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत समात का, इससे कहीं ज्यादा अच्छा आपने सुना। अल्लाह आपको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, खुश रखे। जी हजरात, जी इरशाद, चलने दीजिए।
حضرات دوبارہ تھک جانا تو مجھے بتا دینا، میں مائک چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ رکھیے گا، رب ذوالجلال کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ کو کچھ وہ مل جائے جو آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ رب ذوالجلال کا ہم نے نعرہ لگایا، اب ہم اس کو منانے کے لیے کچھ کریں گے، انشاءاللہ وہ رب آج ہم سے راضی ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، کہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ سبحان اللہ۔ الفا نام تیرا، الفا نام تیرا، کن فیکون کام تیرا، الفا نام تیرا، کن فیکون کام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ شمس و قمر تصویر کری، شمس و قمر تصویر کری اور شجر سجدے میں رہی، شمس و قمر تصویر کری اور شجر سجدے میں رہی، اور شجر سجدے میں رہی، ذکر چرند پرند کرے، ذکر چرند پرند کرے، لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا ہوا؟ توجہ رکھیے گا، نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، صلی علی کا شور ہوا، نور محمد جب چمکا، صلی علی کا شور ہوا، صلی علی کا شور ہوا، زلنا زلنا کہنے لگا، زلنا زلنا کہنے لگا، زلنا زلنا کہنے لگا، لا الہ الا اللہ۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، ذکر میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں مالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوہسار میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، للکار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، کٹھیوں میں دربار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، وحشی انکار میں اللہ، خالد کی للکار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، باہر اللہ گھر میں اللہ، دل میں اللہ گھر میں اللہ، بغل میں اللہ بغل میں اللہ، شجر میں اللہ حجر میں اللہ، سفر میں اللہ حضر میں اللہ، تاروں میں القمر میں اللہ، تاروں میں القمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، حسان اور حسین میں اللہ، حسان اور حسین میں اللہ، خباب اور خبیب میں اللہ، خباب اور خبیب میں اللہ، عمار اور صہیب میں اللہ، عامر اور یاسر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ،
جزاک اللہ مفتی صاحب. قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، محمود و شبیر میں اللہ، قاسم کی تحذیر میں اللہ، طیب کی تقریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، بندے کی تدبیر میں اللہ، جاہل کی تعبیر میں اللہ، مکی کی تذکیر میں اللہ، مدنی کی تفسیر میں اللہ، نبی کی تحبیر میں اللہ، الیاس کی تنویر میں اللہ، دیوبندی کی ہر پیر میں اللہ، آمینہ کی تقدیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، آمینہ کی تقدیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. سورج چاند ستاروں کو، سورج چاند ستاروں کو، اور دھرتی کے نظاروں کو، اور دھرتی کے نظاروں کو، وہی سجانے والا ہے، وہی سجانے والا ہے، لا الہ الا اللہ. جو ہم سب کا مولا ہے، جو ہم سب کا مولا ہے، جو ہم سب کا داتا ہے، جو ہم سب کا داتا ہے، وہ ہم سب کا اللہ ہے، وہ ہم سب کا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. مولا ہم کو کر لے قبول، مولا سب کو کر لے قبول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، سب کو عطا ہو عشق رسول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، سب پر ہو رحمت کا نزول، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. حضرات بہت بہت شکریہ کہ مظلوم بیچاری یک جہتی پر فرقہ پرست جب ٹوٹ پڑے. سبحان اللہ. 100 سال ہو گئے اس تنظیم کو کام کرتے ہوئے، بے شک. کیا خوبیاں ہیں. کہ مظلوم بیچاری یک جہتی پر فرقہ پرست جب ٹوٹ پڑے، جب بھارت کی اس دھرتی پر، جب بھارت کی اس دھرتی پر انگریز کے فتنے پھوٹ پڑے، تب افرنگوں کی شرارت پر دیوبند کے اکابر کود پڑے، آپس میں سر جوڑ بیٹھے، آپس میں آزادی کی بنیاد بیٹھے، آپس میں آزادی کی بنیاد رکھی، حریت کے سالاروں نے جمہوریت کی بنیاد رکھی، حریت کے سالاروں نے جمہوریت کی بنیاد رکھی. 100 سال کے بعد اب دیکھو تو، 100 سال کے بعد اب دیکھو تو، ملت کی وہی غمخوار جماعت، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی. جمعیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، توجہ رکھیے گا. جی ارشاد. جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی. ماشاءاللہ. یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی، یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی، یہ سوچ نہیں غداروں کی، یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی، یہ سوچ نہیں غداروں کی. بے داغ جماعت ہے لوگوں، بے داغ جماعت ہے لوگوں، انصاف کے چوکیداروں کی. یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی، یہ سوچ نہیں غداروں کی. بے داغ جماعت ہے لوگوں، انصاف کے چوکیداروں کی. محمود حسن کے پیاروں، مدنی کے جان نثاروں کی، محمود حسن کے پیاروں کی،
آزاد ہیں دلداروں کی، ایک بات علم برداروں کی، ایک بات علم برداروں کی، دھرتی پہ پر سریاں جماعت آ گئی۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، علماء دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا سعد مدنی، مولانا محمود سعد مدنی، جمعیت علماء ہند، مفتی طارق جمیل قاسمی، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ جب امت مسلمہ پر برا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے لیے اگر کوئی میدان میں آتا ہے تو یہی ایک تنظیم ہے۔ آتنکواد کے جرم میں پھنسے ہوئے ہمارے مسلم نوجوان بے قصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جن کے کیس لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، جمعیت علماء ہند میدان میں آئیے پھر ان کے کیس لڑیں۔ اسی طرح کہیں بھی مسلمانوں پر حالات آتے ہیں تو اگر کوئی مسلمانوں کے کام آنے والا ہے تو یہی جمعیت علماء ہند کے جیالے ہیں جو میدان میں کودتے ہیں اور پھر دنیا کی باطل کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس سے ٹکراتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا اس کے جیالوں کی خوبی کیا ہے؟ جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، سبحان اللہ۔ ہے جوش عمل پروانوں میں، ہے جوش عمل پروانوں میں، ہے جوش عمل پروانوں میں، آتی ہے نظر میدانوں میں۔ جب بھی آپ پر حالات آتے ہیں تو یہی جیالے آپ کے کام آتے ہیں۔ اس وقت کوئی منتری سنتری، کوئی ایم ودھایک، کوئی پیسے والا آپ کی خاطر آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہی جمعیت علماء ہند کے غریب جیالے ہیں جو آپ کے لیے میدان میں کودتے ہیں اور پھر آپ کے انصاف کی لڑائی لڑتے ہیں۔ کیا بات؟ پروانوں میں آتے ہیں نظر میدانوں میں، ہے جوش عمل پروانوں میں آتے ہیں نظر میدانوں میں، جو روک سکے اس لشکر کو، جو روک سکے اس لشکر کو، جو روک سکے اس لشکر کو، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں، ہے جوش عمل پروانوں میں آتے ہیں نظر میدانوں میں، جو روک سکے اس لشکر کو، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں۔ جھکنے والا کوئی بھی نہیں، 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 مدنی کے مست جوانوں میں، جھکنے والا کوئی بھی نہیں، مدنی کے مست جوانوں میں، حق پر مر مٹنے کا جذبہ بیدار ہے مستانوں میں، حق پر مر مٹنے کا جذبہ بیدار ہے مستانوں میں۔ اس موسم پھر بپرستی میں، اس موسم پھر بپرستی میں، ایک باقی علم بردار آئے، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی۔ ہمارے جمعیت علماء ہند کا جیالہ قائد جو ہماری خاطر ایک ایک سیکنڈ قربانی دیتا ہوا نظر آتا ہے، جو باطل سے کبھی ڈرتا نہیں اور آپ کی خاطر کبھی میدان میں پیچھے ہٹتا نہیں۔ توجہ رکھیے گا کیا خوبی ہمارے قائد کی۔ جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، چرچا ہے ہر سمام میرا، چرچا ہے ہر سمام میرا، چرچا ہے ہر سمام میرا، محمود مدنی ہے سبحان اللہ۔ چرچا ہے ہر سمام میرا، محمود سعد ہے نام میرا، انصاف ہوا ان دھرتی پر، انصاف ہوا ان دھرتی پر، منشور میرا پیغام میرا، انصاف کی چوکی داری ہے پہچان میری اور کام میرا، انصاف کی چوکی داری ہے
माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना, अल्लाह आपको खुश रखे। हम जिंदगी यूं ही गुजारते चले जा रहे हैं, दिल कुर्बान कर देते हैं। आज उस रब को राजी करने के लिए अगर हमारी रात का कुछ हिस्सा गुजर रहा है तो यकीनन ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है, ठीक है ना। रब ताला को मनाने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और रब्बुल जलाल आपसे राजी हो जाए, हमसे राजी हो जाए। हमें फरमाइशें मिली हैं आपकी कमेटी की तरफ से, ठीक है ना। आपने ये खूबसूरत महफिल सजाई तो यकीनन आपके जज्बात का लिहाज रखना मेरे लिए जरूरी है। तो आपकी फरमाइशें हैं, मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर करके उनको पूरा करता हूँ। समाअत फरमा लें जी। असहाब मुस्तफा हमारे बैनर में भी लिखा हुआ है अजमत सहाबा का अनफनाज। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम जिन्होंने प्यारे नबी का प्यारा दीन मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें ये भी बतलाया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते कैसे थे, बोलते कैसे थे, खाते कैसे थे, चलते कैसे थे, जिंदगी की एक एक अदा को हम तक पहुंचाया। लेकिन आज कुछ लोग उन्हीं सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर भौंकते हैं। तो मैं दो शेर पढ़ता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं, तवज्जो रखिएगा। सहाबा के दुश्मन तो सहाबा को गालियां देते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शागिर्दों पर भौंकते हैं। तवज्जो रखिएगा, क्या अंजाम होगा कि असहाब मुस्तफा पे जो उंगली उठाओगे, 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 ऐसी जगह मरोगे कि पानी न पाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी न पाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी न पाओगे, असहाब मुस्तफा पे जो उंगली उठाओगे। एक फरमाइश हो रही है मदारिस के हवाले से, उलमाए किराम के हवाले से, कुरान करीम के हवाले से। तवज्जो रखिएगा, हमारे मदारिस इस्लामिया बातों की निगाहों में खटकती हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब हमारे अपने मुसलमान भाई भी मदारिस के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं। तवज्जो रखिए, मैं दो बात आपको सुनाता हूँ कि खुदा से जंग मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, अज़ानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। मदरसों का ये सिलसिला कहां से चला? कुछ लोग ये कहते हैं कि मदरसे फजूल है। वो पहला मदरसा सफा जिसे आका बनाते हैं, वो पहला मदरसा सफा जिसे आका बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाला बोल कौम के लिए क्या क्या कुर्बानी देता है, इसके बावजूद बेचारा गालियां खाता है। दिल के कानों से सुनना, फिर मुहासबा करना कि पैदा हुआ जान भी सुनाए मौलवी, दिल के कानों से सुनना। हम तरह तरह के ताने देते हैं, लेकिन जरा मौलवी की कुर्बानी तो देखो कि पैदा हुआ जान भी सुनाए मौलवी, नाम तुम्हें बच्चे का बताए मौलवी, पैदा हुआ जान भी सुनाए मौलवी, नाम तुम्हें बच्चे का बताए मौलवी, कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी होने का भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें इस मौलवी की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर पता नहीं बीच में हमें क्या हो जाता है कि हम इसको गालियां देते हैं कि ये मेरी कौम की है सुबह शाम की गलती, गलत निजाम है या फिर निजाम की गलती, जो आई
वो लगा है इमाम की गलती, निकालने वो लगा है इमाम की गलती। तेरा आजाद सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी होने का भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी। शर्म भी कुछ आनी चाहिए तो शर्मो, शर्म भी कुछ आनी चाहिए तो शर्मो, फिर भी तुम कहते हाय हाय मौलवी। खुदा से जंग मत करना, मदारिस जंग मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस जंग मत करना। मदरसों में क्या होता है? गैर कहते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, अपने ये कहते हैं कि ये मदरसे फजूल हैं, यहाँ कोई दीन का काम नहीं होता। दोनों की एग्जाम का जवाब, यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है। मोहब्बत की अमन की रोशनी तफसीर होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तफसीर होती है। आज हमारी उम्रें बीत रही हैं, लेकिन शायद अगर जायजा लिया जाए तो शायद हमारी नमाजें भी दुरुस्त नहीं होंगी। हमें 30-30 साल 40-40 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, लेकिन अगर जायजा लिया जाए तो पता चलेगा अभी तक हमारी नमाज ही दुरुस्त नहीं हुई। हमें सही से कुरान पढ़ना नहीं आता। मेरी इस बात को यकीनन आप थोड़ा बुरा महसूस करेंगे, लेकिन जरा दिल के कानों से सुनिए और मुहासबा कीजिए। हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं ये हमारी दुरुस्त हो रही कि नहीं। तो हमें किसी आलिम के पास, किसी हाफिज के पास जाकर के, ठीक है ना, किसी आलिम हाफिज के पास जाकर के चेक करवा लेनी चाहिए, जायजा ले लेना चाहिए कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं दुरुस्त हो रही कि नहीं हो रही। और अगर हमें कुरान पढ़ना नहीं आता तो हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया कमाने के लिए हमने बहुत कुछ खपाया, बहुत हमारे पास वक्त है, बहुत पैसा है, लेकिन कुरान सीखने के लिए हमारे पास क्या है? तवज्जो रखिएगा कि कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरान तालीम, कौम के भी समझ में ये आनी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरान तालीम, कौम के भी समझ में ये आनी चाहिए। देखने में भले हम कोई चेहरे, देखने में भले हम कोई लगता, देखने में भले हम कोई मशता, सीधी खलास भी तैयारी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। लेकिन आप हजरात ने जिस मोहब्बत के साथ सुना है, दिल ही मान ही नहीं रहा था। आप हजरात इतना अच्छा सुन रहे, दिल ये कर रहा कि जब तक ये सुने तब तक सुनाते रहो, लेकिन चूंकि तकादे भी हैं, आपको नींद का भी तकादा शायद होने लगा होगा। वैसे तो हम रोजाना सोते हैं, अगर रात का कुछ हिस्सा एक दिन जाग भी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। आपको पता है, आप तो आज जाग रहे हैं। आज मुझे मुसलसल बिला किसी छूट और फरेब के 57 रातें जागते हुए, लगातार जागते और प्रोग्राम करते हुए, सिर्फ 2 रातें मेरी ऐसी खाली गई हैं जिसमें मैंने प्रोग्राम नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे घर शादियां थी बहनों की, इसकी बुनियाद पर वो 2 रातें मेरी खाली गई। वरना आज मुझे मुसलसल बिला नागा कंटिन्यू 57 रातें हो गई प्रोग्राम पढ़ते हुए। आप हजरात के जज्बे को सलाम करता हूं कि रात के इस हिस्से में, ठंड के मौसम में आप अभी तक बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक मतला तो बंद आपको सुनाता हूं, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तवज्जो रखिएगा। तवज्जो,
نہ چھو سکے تو زمانے تو غم مدینے میں کہ نہ چھو سکے تو زمانے کے غم مدینے میں کہ خدا کا خاص لطف کرم مدینے میں خدا کا خاص لطف کرم مدینے میں. اور مدینہ کیسا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہے آپ ان سے پوچھو. بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے. توجہ. بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے. کیا کہ مت پوچھیے کہ کیا ہے سرکار کی گالی میں. مت پوچھیے کہ کیا ہے سرکار کی گالی میں. مشہور سا پاپا ہے سرکار کی گالی میں. سرکار کی گالی میں کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گالی میں. کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گالی میں. دنیا تیری گالی میں خدا تیری گالی میں. خدا تیری گالی میں کعبہ تیری گالی میں. قبلہ تیری گالی میں. کعبہ تیری گالی میں. قبلہ تیری گالی میں. ملتا نہیں ہے کیا کیا ملتا نہیں ہے کیا کیا ملتا نہیں ہے کیا کیا آقا تیری گالی میں. آقا تیری گالی میں کسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے ہیں. کسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. باغے بہشت کا ہے باغے بہشت کا ہے باغے بہشت کا ہے. جلوہ تیری گالی میں جلوہ تیری گالی میں. بتا رہے مدینے سے لوٹنے والے. کیا کہ بہت سکون ہے خدا کی قسم میری. بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں. آخری بن سن لیں. جنہوں نے مدینہ دیکھا ان کا حال تو یہ ہوتا ہے. اور جنہوں نے نہیں دیکھا اگر وہ واقعی سچے عاشق رسول ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سچے عاشق ہیں تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے توجہ رکھیے گا. اگر آپ کی بھی یہی کیفیت ہو تو پھر سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان جو دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے. کیا ہے تمنا؟ کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے. کیا الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے. الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے مگر آقا کے دل پہ زندگی کی شان ہو جائے. میرے عشق میں دل میں جنون عشق میں دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے. نہ جستجو میں دولت نہ شوق دل حسینہ ہے. نہ جستجو میں دولت نہ شوق دل حسینہ ہے. نہ جستجو میں دولت نہ شوق دل حسینہ. بس فکر نہیں ہے مشکور بس فکر نہیں ہے مشکور بس فکر نہیں ہے مشکور. کب دیکھو میں مدینہ کب دیکھو میں مدینہ کب دیکھو میں مدینہ. نہ مالو دولت تیرا نہ سونے کا خزینہ. نہ مالو دولت تیرا نہ سونے کا خزینہ. ایک بوند مجھ کو دے دے ایک بوند مجھ کو دے دے ایک بوند مجھ کو دے دے ایک بوند مجھ کو دے دے. بس آقا کا پاسیرا آقا کا پاسیرا. نہ مالو دولت تیرا نہ سونے
दम मेरी मरो मुझे तो निकले, ये दम मेरी बता रहे मदीने से लौटने वाले, बहुत सुकून खुदा की कसम आपके जज्बात का मैं बहुत इम्तिहान ले रहा और आप हजरात की मोहब्बत है तो मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने मुझे बहुत देर तक बर्दाश्त किया, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। हमारे स्टेज की तरफ से हमारे ज़करिया भाई की फरमाइश आई है कि दुनिया की हकीकत क्या है, चंद अशार इसके हवाले से हो जाए और फिर मैं एक कलाम अपनी मर्जी का आपको सुनाऊंगा जी, तवज्जो रखिएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दुआ हो जाएगी। आप परेशान ना हो, बस दुआ होने वाली है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। दुनिया में कैसे कैसे आए, कैसे कैसे आए? फिरौन और हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था, रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। दुनिया में कैसे कैसे ताकतवर आए, लेकिन फिर क्या हुआ? कैसर किसरा की शाही भी ज़ेर ज़मीन अब सोती है, कैसर किसरा की शाही भी ज़ेर ज़मीन अब सोती है, लानत और मलामत उन पर खूब सजा भी होती है। दौलत पर कारून की किस्मत खून की आंसू होती है, मौत सभी को आनी है, ये हुक्म रब्बानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। आज हम दुनिया के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमारी इस तरफ तवज्जो दीजिए। जितने तेरे चाहने वाले हैं तुझको टुकड़ा देंगे, जितने तेरे चाहने वाले हैं तुझको टुकड़ा देंगे, बीवी बच्चे भाई बहन दुनिया वाले ये क्या देंगे, रूह निकल जाएगी जिस मिट्टी में दफना देंगे। दुनिया आनी जानी है, दो दिन की मेहमानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? खाली हाथी आए थे, खाली हाथी जाना है, खाली हाथी आए थे, खाली हाथी जाना है। अच्छे बुरे जो पेड़ लगाए फल भी उनके खाना है, खाली हाथी आए थे, खाली हाथी जाना है। अच्छे बुरे जो पेड़ लगाए फल भी उनके खाना है, फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है, तेरी नादानी है, बात तेरी मिट जाने
پورب پشچم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا پانی ہے ساری دنیا پانی ہے بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت باتوں کا بس آخری کلام میں آپ کو اور سناؤں گا آپ کا میں نے وقت لے لیا جو اگر مسجد کی راہوں پر یہ پریشانی نکل آئے بہت رسوا ہو گیا کیا کرنا پڑے گا اگر مسجد کی راہوں پر یہ پریشانی نکل آئے ہر ایک مشکل کے اندر سے ہر ایک مشکل کے اندر سے پھر آسانی نکل آئے ہر ایک مشکل کے اندر سے پھر آسانی نکل آئے کسی کی پیاس گر کر لے بھروسہ رب کی قدرت پر کسی کی پیاس گر کر لے بھروسہ رب کی قدرت پر تو پتھر کے جگر کو چیر کر پائے نکل آئے تو پتھر کے جگر کو چیر کر پانی نکل آئے ہم شکوے بہت کرتے ہیں کہ ہائے ہم مر گئے ہائے ہم لٹ گئے خدا تعالیٰ بھی نہ جانے ہمیں کس حال میں رکھنا چاہتا ہے بہت شکوے کر گئے لیکن کبھی غور کیا کہ دعائیں مانگ کر دیکھو ادب سے اور قرینے سے سبحان اللہ. دعا ہونے والی ہے نا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعائیں مانگ کر دیکھو ادب سے اور قرینے سے کنارہ خود ہی مل جائے گا پھر آ کر سفینے سے کنارہ خود ہی مل جائے گا پھر آ کر سفینے سے ادھر سے تم ذرا بھیجو درود پاک کے تحفے ادھر سے تم ذرا بھیجو درود پاک کے نغمے ادھر اللہ کی رحمت بھی چل دے گی مدینے سے ادھر اللہ کی رحمت بھی چل دے گی مدینے سے ہماری رسوائی کی بنیادی وجہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے دوسری وجہ جس کی بنیاد پر آج ہم پوری دنیا کے اندر رسوا ہو رہے ہیں کیا ہے توجہ رکھیے گا قریشی ہے انصاری یا پہلی کیا بات ہے. بہت ٹانگیں کھینچ لی ہم ایک دوسرے کی قریشی ہے انصاری یا پہلی صدیق ہے سید ہے یا پھر خان ہے ہم لوگ جو کچھ ہے برادر سے وہ ہے بات میں ہم لوگ جو کچھ ہے برادر سے وہ ہے بات میں ہم لوگ یہ یاد رکھو پہلے مسلمان لوگ یہ یاد رکھو پہلے مسلمان لوگ یہ یاد رکھو پہلے مسلمان بدل ڈالو نظام گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں سبحان اللہ. ہماری اس محفل میں نوجوان زیادہ ہیں ہمارے بوڑھے بھائی بزرگ بھی موجود ہیں تو میں لاسٹ کلام آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لے لیتا ہوں. آپ نے بہت اچھا سنا ہم دنیا کے اندر رسوا ہو رہے ہیں یقیناً یہ ہماری کرتوت ہے. ایک کلام آپ اور برداشت کر لیں اس کے بعد ہم اپنی جگہ لے لیتے ہیں کہ
زلزلہ آئے گا. آج آئے دن ہم پر حالات آ رہا ہے. کیوں آ رہے ہیں حالات؟ کیونکہ چھوٹا قرآن اور پھر تلاوت گئی. آپ اس کلام کو دل کے کانوں سے سن لیں. کیونکہ چھوٹا قرآن اور پھر تلاوت گئی. دل سے پیارے نبی کی محبت گئی. دل سے پیارے نبی کی محبت گئی. مسجد سونی سونی پکارے ہمیں. ارے اب تو ایمان جیسی حرارت گئے. اب تو ایمان جیسی حرارت گئی. یہ دل بولے ہی آمان کی ہے کمی. ہم نہ جاگے مگر رو پڑی یہ زمین. ہم نہ جاگے مگر رو پڑی یہ زمین. جب گناہوں کا ایک سلسلہ آئے گا تو زلزلہ آئے گا. زلزلہ آئے گا. زلزلہ آئے گا. زلزلہ آئے گا. آج ہم اور آپ کتنے بے غیرت اور بے شرم ہو چکے ہیں. برا نہ ماننا. ہمارا حال کیا ہے کہ جب گناہوں کی حد سے بڑھ جائے گی. جب حیا خود حیا سے بھی شرمائے گی. جب گناہوں کی حد سے بڑھ جائے گی. جب حیا خود حیا سے بھی شرمائے گی. وہ مہذب گھرانے کی خاتون بھی. وہ مہذب گھرانے کی خاتون بھی رقص محفل میں کرتی نظر آئے. رقص محفل میں کرتی نظر آئے گی. رونقیں ہوں گی بازار کی بیٹیاں. رونقیں ہوں گی بازار کی بیٹیاں. اور جو اڑاتی ہے اسلام کے دھجیاں. جو اڑاتی ہے اسلام کی دھجیاں. دین میں حد سے جب فاصلہ آئے گا تو زلزلہ آئے گا. زلزلہ آئے گا. زلزلہ آئے گا. زلزلہ آئے گا. یہ ہم اپنے نوجوان دوستوں کے نام کہ یہ شراب و شباب کی رنگینیاں. نوجوان دوست توجہ رکھیں کہ یہ شراب و شباب کی رنگینیاں تجھ میں آئی کہاں سے یہ کمزوریاں. بھول بیٹھا تو ماں باپ کے حق سمے. بھول بیٹھا تو ماں باپ کے حق سمے. دے رہا ہے تو ماں باپ کو گالیاں. دے رہا ہے بزرگوں کو تو گالیاں. تیرے یار کردار سب کھو گئے. ارے تم تھے دربان دی پر تم ہی سو گئے. تم تھے دربان دی پر تم ہی سو گئے. کیا ابابیلوں کا قافلہ آئے گا. نہیں پھر کیا آئے گا. زلزلہ آئے گا. زلزلہ آئے گا. زلزلہ آئے گا. زلزلہ آئے گا. جب خدا کی پکڑ آتی ہے ہمارے کرتوت کی بنیاد پر تو ہمیں کتنا موقع ملتا ہے. جن پر پکڑ آ چکی ہے آپ ان سے پوچھیں. دنیا کا منظر آپ کی نگاہوں میں رہے تو چیختے تھے سبھی کوئی اپنا نہ تھا. چیختے تھے
अपना न था, दर्द आंखों में था, कोई सपना न था। बच्चे बूढ़े जवान सब के सब हंस गए, बच्चे बूढ़े जवान सब के सब बह गए। होगा कहरे खुदा ऐसा सोचा न था, होगा कहरे खुदा ऐसा सोचा न था। कल तक शहर था आज वीरान है, सिर्फ तारीकियों की वो पहचान है, सिर्फ तारीकियों की वो पहचान है। हक मिटाने का जब फैसला आएगा तो ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। इस कलाम का आखिरी बंद सुन लें। हमें क्या करना चाहिए कि दुनिया दुनिया तू करता परेशान है, क्यों चमकते घरों पे तू हैरान है। चाहते हो सुकून कर मेरे दोस्तों, चाहते हो सुकून कर मेरे दोस्तों, तो नमाज़ें भी हैं और कुरान है, तो नमाज़ें भी हैं और कुरान है। दिल में खौफ़े खुदा और हो इश्क़ नबी, दिल में खौफ़े खुदा और हो इश्क़ नबी। तुम गुजारो उसूलों पे ये ज़िंदगी, तुम गुजारो उसूलों पे ये ज़िंदगी। तुझ में कब ये बता हौसला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। हज़रात, मैंने ये कलाम लास्ट वाला आपको क्यों सुनाया और लास्ट में मैंने आपको इतनी ज़हमत क्यों दी? बस 4 मिसरे सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ, ठीक है ना? कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह। क्यों मैंने आपको परेशान किया? ठीक है, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है अंधेरों का करो कोई इलाज, अब भी मौका है अंधेरों का करो कुछ तो इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दर दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है अंधेरों का करो कोई ना, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। हज़रात, दिल की गहराइयों से मैं अपने तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत के साथ सुना। मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया आखिरत में कबूल फरमाए, आपकी उलझने दूर करे और हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में खूब कबूल फरमा ले। मैं अपने मुशफिक करम फरमा
حضرت مولانا عبدالجلیل تابش صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ حضرت کے حکم کی تعمیل میں یہاں تک پہنچا، اور اپنے زکریا بھائی جو حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، ان کی دعوت پر میں یہاں آیا، اور یہاں کی جمعیت کے تمام ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس علاقے کی کیا بلکہ جمعیت کی پوری ٹیم اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ حضرت نے اور تمام بزرگوں نے مجھے بہت محبت سے سنا۔ اللہ رب العزت میرے یہاں آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور آپ حضرات نے اور اہل اسٹیج نے جتنی بھی محبتیں دی ہیں، رب ذوالجلال ان تمام محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے یہاں آنے کو اور آپ کے سننے کو، میرے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میری طرف سے اگر کسی کو کچھ تکلیف پہنچی ہو، میں دل کی عطا گہرائیوں سے اس کی معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں۔ بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات جتنا سنیں گے انشاءاللہ میں آپ کو سناتا رہوں گا، لیکن آپ نے بہت محبتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت ان تمام محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حیات باقی تو ملاقات باقی انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ہوا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔